اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، اور مذکورہ آیات میں اللہ رب العالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور رسالت کے ساتھ قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم سے پچھلی جتنی کتابیں آسمانی اتری ہیں ان کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا نزل علیک الکتاب، نزل نازل فرمائی، علیک علی علی کے معنی پر، جب علی کو کسی اور لفظ ملا دیا جائے کسی ضمیر وغیرہ سے تو پھر وہ علی پڑھا جاتا ہے۔ کیا عام طور پر عربی میں تجھ کو کہتے ہیں، یہاں چونکہ پیغمبر کریم کا نام ہے تو آپ۔ نزل علیک الکتاب، اتاری آپ پر کتاب، کس نے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہوئی اللہ ہی، اللہ نے اتاری آپ کی ذات عالیہ پر، آپ کے سینہ اطہر پر الکتاب۔ کون سی کتاب؟ قرآن حکیم۔ اللہ نے کتاب اتاری بالحق، اور سچی کتاب ہے، اس میں جھوٹ تو دور کی بات ہے، جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے، سچی کتاب ہے۔ مینوان ہوتا ہے، کچھ لوگ پڑھے بولتے منوان، مینوان سچی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی بولنے والا، سچ بولنے والا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچ بولنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی سچ بولنے والے رب نے میرے پیغمبر آپ کی ذات عالیہ پر، آپ کے سینہ اطہر پر قرآن کریم کو اتارا۔ قرآن حق ہے، اللہ نے اتارا، اللہ حق ہے، اور جس ذات عالیہ پر یہ قرآن کریم اترا ہے وہ ذات عالیہ بھی حق ہے، بالحق۔ سچے رسول پر سچی کتاب اتاری گئی اور سچے رب نے اتارا۔ ایک تو حق ہے، دوسرے نمبر پر مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے گزری ہے۔ مصدقاً تصدیق کرتی ہے، لما ان کی، بین یدیہ، بین یدیہ عربی میں سامنے کو بھی کہتے ہیں، اور بین یدیہ پچھلے، یعنی پچھلی کتابیں جو اس سے پہلے گزری۔ بین یدیہ کا مطلب جو اس سے پہلے، جو اس سے پہلے کتابیں اتری ہیں، بہت ساری کتابیں اتری ہیں، بڑی تو 4 ہیں نا اس کے ساتھ، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ترتیب یہ ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم، یہ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ باقی صحیفے تو بہت سارے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، آدم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتابوں کو، رسالوں کو کہتے ہیں، مختلف رسالے۔ خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات کے ساتھ صحیفے بھی پہلے، تورات سے پہلے صحیفے نازل ہوئے تھے۔ تو فرمایا یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے پچھلی ساری کتابوں کی، جو آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں، ان سب کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی من جانب اللہ ہے، وہ بھی حق ہیں، وہ بھی حق کی جانب سے اتری ہیں، اور حق لوگوں پر اتری ہیں، پیغمبروں پر اتری ہیں، اور وہ خود بھی حق اور سچ۔ تو آج پھر کیا مسئلہ ہے؟ پوری دنیا میں تورات تو ہے لیکن لوگ نہیں مانتے۔ نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات نہیں ہے ابھی،
پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کتابیں تو اللہ پاک نے نازل کر دیں لیکن ذمہ دار امتوں کو ٹھہرایا، اور جب قرآن کریم کو اتارا ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ تو مصدقا لما بین یدیہ، یہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور انزلہ اتاری اللہ پاک نے اسپیشلی تورات بھی، انجیل بھی۔ زبور کا چونکہ تذکرہ ہے ہی نہیں نا ابھی پوری دنیا میں، نہ زبور والے لوگ ہیں، اس لیے یہاں اس کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ 3 کتابوں والے دنیا میں پائے جاتے ہیں لوگ۔ قرآن کریم والے کون ہیں؟ مسلمان۔ تورات والے کون ہیں؟ یہودی۔ اور انجیل والے کون ہیں؟ عیسائی۔ تو ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے پچھلی ساری کتابیں جو نازل کی ہے، قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہے، اور آگے فرمایا کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ پاک نے اتاری ہے تورات بھی، انجیل بھی۔ اچھا، یہاں اللہ رب العزت نے ایک بہترین انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تک، آدم تا ایندم، اس وقت سے اس وقت تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے مبعوث فرمائے دنیا میں۔ تمام پیغمبروں نے، آدم علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شیس علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا لا الہ الا اللہ۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا لوگوں سے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو لوگوں پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اسحاق علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، پھر ان کی نسل میں آنے والے موسیٰ اور ہارون نے بھی یہی فرمایا، پھر جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، آخر میں زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی ہے، سب نے یہی کہا۔ جب میں یا مجھ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، کہاں لکھا ہوا حضرت علی مشکل کشا ہے؟ بیوقوف کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، معبود حقیقی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے آ کر لوگوں کو یہی ہدایت دی، یہی پیغام دیا۔ اللہ رب رسول کہتے ہیں، رسول کا مطلب قاصد، یہ اللہ کے قاصد تھے، اللہ نے ان کو بھیجا ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ تو اب دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بات آدم علیہ السلام نے کی تھی وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، اور درمیان میں جتنے انبیاء آئے سب نے یہی کہا، سب نے یہی کہا۔ یہ تو آج کل ٹیلی فون کا زمانہ ہے جناب، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہاں کی باتیں امریکہ تک پہنچ جاتی ہیں، کینیڈا تک پہنچتی ہے، جرمنی تک، سعودی عرب تک، چائنا تک، وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا میں ایک ساتھ۔ لیکن آج سے پہلے تو یہ سلسلہ نہیں تھا، لوگ تو سفر کرتے تھے بھی پیدل یا جانوروں پر کرتے تھے، اور پھر اگر کوئی واقعہ پیش ہوتا تو پھر مشرق میں اگر واقعہ پیش ہوتا تو مغرب والوں کو پھر پتہ نہیں سال یا کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا۔ تو کسی کو کسی کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس طرح کی کوئی صحیح معنوں میں کوئی ترتیب، کوئی تاریخ آئی ہے۔ کہاں تاریخ بھی سب ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، لیکن قرآن حکیم نے وہ ساری باتیں بتا دی کہ تورات نے بھی لوگوں سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، زبور نے بھی لوگوں سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، انجیل نے بھی لوگوں سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، قرآن نے بھی وہی کہا لا الہ الا اللہ۔ اگر انبیاء کی بات دیکھی جائے، آدم و شیس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا،
ابراہیم و اسحاق و اسماعیل نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ، یعقوب و یوسف نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اور داؤد و سلیمان نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، زکریا اور عیسیٰ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اور خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لوگوں کو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے۔ تو تمام انبیاء نے توحید پھیلانے کے لیے لوگوں کو شرک سے، بدعات سے ہٹا کر اللہ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اصل چیز توحید ہے۔ یہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی گستاخی نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنا وتیرہ صرف یہی بنا، بس نعتیں پڑھو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ ذکر و اذکار، تو نعت، اور وہ بھی شرکیہ نعت۔ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو صفات اللہ کے لیے مخصوص ہے، وہ نبی پاک کے لیے، تو اس کو دین نہیں کہتے بھائی۔ دین کہتے ہیں، دین کا جو پہلا جز ہے وہ توحید ہے۔ توحید ہوگی نا، پیغمبروں نے بھی تو توحید سکھائی، اور پیغمبروں کو ماننا بھی فرض ہے، کیونکہ جب ان کو مانیں گے تو پھر توحید سمجھ آئے گی، ان کے بغیر تو یہ سلسلہ ہے نا، کڑی ہے، پہلے پیغمبر کو ماننا پڑے گا، پیغمبر کو مانیں گے تو پیغمبر کی کتاب بھی ماننی پڑے گی، پھر پیغمبر کے پیغامات کو قرآن کے ذریعے جو اللہ کی توحید ہے وہ بھی ماننی پڑے گی۔ تو اصل چیز توحید ہے، اصل دین توحید ہے، رسالت دوسرے نمبر پر ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان، جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں کہا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، سب پر ایمان ہے، سارے انبیاء گزرے ہیں۔ تمام انبیاء رشد و ہدایت پر تھے، کسی نبی کی ذرہ برابر گستاخی ماننا تو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی گستاخی کرنے پر بھی انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہی ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہم تھوڑی یہودیوں کی طرح ہے کہ اب ایک نبی کو مانو باقیوں کا انکار کر دو، یا عیسائیوں کی طرح ہے کہ ایک دو نبی کو مانو باقیوں کا انکار کر دو۔ نہ، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو تمام انبیاء نے یہ ساری باتیں کی، یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ دوسری جگہ ہے نا قرآن کریم میں، کل ما کنت بدعا من الرسل، میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھی بات لے کر آیا ہوں جو تم پریشان ہو گئے ہو کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا دعویٰ ہے، اور یہ کیسی توحید ہے؟ بھائی یہی توحید تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے پہنچائی لوگوں تک، اور یہی رسالت انہوں نے پہنچائی، اور یہی کہا کہ دنیا چند روزہ ہے اور یہ دارالعمل ہے، اس میں اچھے کام کرو، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے روز محشر میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے اور سوال جواب ہوگا، پھر جنت بھی ہے، پھر دوزخ بھی ہے، اچھے عمل پر جنت ہے، یہی سب پر یہ جو کلیات ہے، کلیات میں تو تمام انبیاء کرام مشترک ہیں۔ ہاں جزیات میں کہ نمازیں کتنی تھیں، کیسی تھیں، روزے کتنے تھے، کیسے تھے، ہاں باقی عبادات میں اگرچہ اختلاف ہے انبیاء کرام کا، ہر نبی کی عبادت کا طریقہ کار اور تھا، لیکن توحید میں، رسالت میں، معاد میں، محشر میں، جنت و دوزخ میں، عقائد میں سارے پیغمبر برابر ہیں۔ تو تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، قل ما کنت بدعا من الرسل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بدعت تھوڑی لے کر آیا ہوں، نئی چیز تھوڑی لے کر آیا ہوں۔ یہودیوں تمہارے پیغمبر نے بھی یہی کہا، عیسائیوں تمہارے پیغمبر نے بھی یہی کہا، اور سابیوں تمہارے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے بھی تو زبور کے ذریعے یہی فرمایا۔ تو جب تمام پیغمبروں نے یہی بات کی، یہی ان کا دعویٰ ہے، یہی ان کی دعوت ہے، تو میری دعوت بھی وہی ہے، یہی سی دعوت کو قبول کرو۔ تو فرمایا من قبل، اس سے پہلے تورات بھی آئی تھی، انجیل بھی آئی تھی، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کیوں اللہ نے یہ کتابیں ساری بھیجیں؟ کیوں اللہ نے منتخب فرمائے اپنے انبیاء؟ اس لیے کہ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، کہ لوگ ہدایت پا جائیں، راہ راست پر آ جائیں، کفر کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، بدعات کو چھوڑ دیں، رسومات کو چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، روایات، ہماری روایت، بھائی ہماری کوئی روایت نہیں ہے، ہماری روایت ہے قرآن،
ہماری روایت ہے حدیث، جو جس نے کہ اپنے آپ کو کہہ دیا مسلمان، پھر کوئی روایت نہیں چلے گی۔ اگر وہ روایت آپ کی اسلام کے خلاف ہے ان پہ نہیں چلیں گے۔ آپ کی رسومات اگر اسلام کے خلاف ہے چھوڑ دو ان کو۔ ہاں اگر مطابقت رکھتی ہیں قرآن سے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ سب انبیاء بھی آئے، سب کتابیں بھی آئیں، صرف ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور پھر وَنَزَلَ الفرقان، اور آخر میں فرقان کریم آیا، قرآن کریم۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام فرقان بھی ہے، وَنَزَلَ الفرقان۔ اور اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا فرقان کو۔ فرقان کے معنی فرق کرنے والا، قرآن کا بھی نام فرقان ہے۔ اور غزوہ بدر کو بھی اللہ نے فرقان کہہ دیا، یوم الفرقان۔ اس بھی دو دن میں فرق کرنے والا دن تھا۔ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، فرق واضح ہو گیا، حق اور باطل کا فرق، سچ اور جھوٹ کا فرق۔ تو قرآن کریم اور خلفاء راشدین میں فاروق اعظم، وہی فاروق، فرقان ایک ہی ہے نا، فاروق فرق کرنے والا۔ وَأَنزَلَ الفرقان، اور پھر فرقان کو، قرآن کریم کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے آخر میں۔ اور یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اتارا بھی تو اللہ نے، باقی کتابیں بھی اتاری اللہ نے، لیکن اس کو اتارنے کے بعد ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے قیامت تک، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، کوئی تحریف و تبدل اور تغیر نہیں کر سکے گا۔ بڑی کوششیں کی ہیں لوگوں نے قرآن کو بدلنے کی، خود بدل گئے، قرآن نہیں بدلا، اس پر پہرا ہے اللہ کا براہ راست۔ اور بہت سے بیوقوفوں نے تو کہا ہے، روافض نے، کہ قرآن غلط ہے، اس میں تعریف کی گئی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، ثابت کر دو۔ قرآن نے تو چیلنج کر دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جیسی ایک مثال پیش کر دو۔ اور پھر جب یہ بات نہیں بنی ان سے، پھر کہنے لگے، پھر معنوی تبدیلی شروع کر دی، عجیب و غریب اپنے طرف سے من گھڑت ترجمہ اور من گھڑت معنی اور من گھڑت مطلب۔ ان کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان بے شک، یقیناً، الذین، جو لوگ کفروا، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ یہ اللہ کی جو آیتیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، جو ان آیتوں کا انکار کر دے گا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے عذاب ہے سخت ترین۔ اللہ کی کتاب کو نہیں مانو گے، اللہ کی آیات کا انکار کرو گے؟ ہاں، تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ الفاظ کا انکار کر دیں، چاہے وہ معانی کا انکار کر دیں، چاہے وہ مطلب کا انکار کر دیں، چاہے وہ معانی اور مطالب میں تغیر و تبدل کریں، ٹھیک ہے، معنوی تحریف کریں، جیسے آج کل بہت سے مسلمان، بدعتی مسلمان تحریف کرتے ہیں، عجیب عجیب اپنے مطلب کو۔ یار ویسے مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جب قرآن کریم ایک لفظ کو ظاہر واضح طور پر کہتا ہے، اس میں تم لوگ کیوں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کوئی واقعہ پیش کر دیا، کچھ اور مثال پیش کر، اور تمہارا واقعہ اور تمہاری مثال نہیں چلے گی، نہ واقعہ چلے گا نہ مثال چلے گی۔ جب قرآن واضح کہہ رہا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ قرآن واضح کہتا ہے، قل لا اعلم الغیب، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ واضح کہہ رہا ہے قرآن، قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، لا اعلم الغیب، یعنی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتا۔ لیکن ایک فرقے کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، پھر جناب معنوی تبدیلیاں ہیں، پھر تحریف ہے، پھر خدا چھوڑے گا ان کو؟ پوچھے گا اللہ ایسے خبیثوں سے جو معنوی تبدیلی کرتے ہیں قرآن کریم میں، اپنے، چونکہ ان کا جو لیڈر ہے، ان کا جو بڑا ہے، گزرا ہے، اس کا نظریہ تھا، اب قرآن کو بھی تبدیل کرتے ہیں اپنے لیڈر کے حساب سے۔ خدا کا خوف کرو، قرآن جو واضح کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو، قرآن واضح کہہ رہا ہے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں، تمہاری طرح کا انسان، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی وہی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، شان و شرف میں، عزت اور مقام میں اور مرتبے میں تو بہت اعلیٰ، لیکن جسمانی ساخت تو تمہاری طرح ہے نا،
انسان ہوں، میں نے بھی شادیاں کی ہوئی ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں تمہاری طرح کا، 2 آنکھیں، 2 کان، سر، 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، بالکل انسان ہوں تمہاری طرح. یہ مطلب اللہ پاک کا. بس جناب ایک فرقے نے نبی پاک کو جو بشر کہے گا وہ گستاخ ہے فلاں. وہ قرآن کے ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا، نبی خود فرما رہے ہیں مجھے کہو نا کہ میں بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا مطلب. پھر جب ہم کہتے ہیں تمہاری طرح، گستاخی کر دی نبی کی، ہم نبی کی طرح ہیں. بھائی انسانی ساخت میں نبی کی طرح ہے، نبی انسانی ساخت میں ہماری طرح ہے، شان و شوکت میں نہیں، عزت و مرتبے میں نہیں. وہ تو ان کے جوتے کی دھول ہماری آنکھوں میں پڑ جائے تو سرما ہے. عزت و شان تو باولا اعلیٰ ہے. بس جناب کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا یہ لوگ، یہ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں. اپنی طرح کا مطلب انسانی ساخت میں ہماری طرح ہے. تو معنوی تبدیلی بھی نہ کرو، خدا کا خوف کرو. لفظی تبدیلی تو نہیں کر سکتے ہیں، پہلا اللہ پاک کا ہے، پھر معنوی تبدیلی شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ پاک غصے میں ہے. ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. آیات کا انکار، ترجمے کا انکار کر دیا بھی تو ہو گیا نا، معنوی تبدیل کر دی بھی تو وہی چیز آ گئی. جو بھی انکار کرے گا لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے. چاہے وہ پگڑی باندھے، چاہے وہ داڑھی رکھ لے، چاہے وہ سجدے کر کے یہاں نشان لگوا لے، لیکن اگر اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کو اپنے ذہن کے حساب سے ترجمہ اور کرتا پھرتا ہے، تو فرمائے لہم عذاب شدید، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور یاد رکھو اللہ بدلہ لینے والا ہے، ایسا لے گا بدلہ کہ وہ عزیز ہے. دیکھو نا، اگر آپ کو ایک بندہ چیلنج کرتا ہے، ٹھیک ہے میں تم سے بدلہ لوں گا، تو اگلا کہتا ہے تو جب تم تیاری کر کے آؤ گے تو میں بھی تیاری کر کے آؤں گا نا، پھر ہو سکتا ہے دوبارہ میں غالب آ جاؤں. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں بدلہ لیتا ہوں، اس لیے ابھی نہیں ہوں کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. بس جب میں پکڑتا ہوں پھر میں تو عزیز ہوں. عزیز ذو انتقام، یعنی یہ ترجمہ بھی غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک زبردست بھی ہے، یہاں بیچ میں واو نہیں ہے، اور بدلہ لینے والا بھی ہے، اور کہاں سے واو تو ہے ہی نہیں. تو ترجمہ یہ کر دینا چاہیے کہ اللہ زبردست ہے انتقام لینے میں، جب انتقام لیتا ہے تو زبردست ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، قدرت والا ہے، شوکت والا ہے، شان والا ہے. اس کے سامنے کوئی ہل نہیں سکتا ہے، اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے میرے رب کے ساتھ. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ انتقام لینے میں زبردست ہے. جو ہونا چاہیے کہ اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. ان بطش ربک لشدید، دوسری جگہ ہے نا کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو بڑے زبردست پکڑتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ جی اپنی تعریف فرما رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی، مخفی نہیں ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. فی الارض، چاہے زمین میں، زمین کی تہ میں ہو، اوپر ہو، پوری زمین میں، پوری سرزمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں. نہ آسمانوں سے اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے، نہ زمین میں اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے. سب اللہ کے سامنے عیاں ہیں، ظاہر ہے. لا یخفی، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور ایک صفت اللہ کی یہ ہے، هو الذی، اللہ وہ ہے، یصورکم، تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہارا نقشہ بناتا ہے، تمہارا ماڈل بناتا ہے، فی الارحام، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں. دوسری جگہ ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ایک تو پیٹ کا اندھیرا،
اور پھر جناب دوسرے نمبر پر بچہ دانی کا اندھیرا، پھر تیسرے نمبر پر اس میں ایک پردے ہے، پردے کے اندر ہے بچہ، وہ پردے کا اندھیرا۔ تین اندھیروں کے اندر اللہ تمہیں بناتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے تو کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے تو کسی کو بدصورت بناتا ہے، کسی کو صحت مند بناتا ہے تو کسی کو معذور بناتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پہ ہے، میری اور آپ کی مرضی پہ تھوڑی ہے کہ ہم کہیں بھائی ہمارا بچہ ایسا ہونا چاہیے، پھر ایسا ہوگا، کیا ہوگا۔ ہاں منتیں کرو رب کی، دعائیں مانگو اللہ سے کہ اللہ جی صحت مند بچہ عطا کر دینا، خوبصورت بچہ عطا کر دینا، بیٹا عطا کر دینا، بیٹی عطا کر دینا۔ بیٹے بہت ہے تو اللہ جی اب بیٹی دے دے، بیٹیاں بہت ہے اللہ بیٹا دے دے۔ اللہ جی سے کہو، اللہ جی سے دعا مانگو تو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ساتھ کہو اللہ لا الہ الا ہوا، آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی اور اسم اعظم ہے، تو پڑھو، اس کے لیے دعا کرو درود شریف۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ تمہاری دعائیں آسمان سے نیچے زمین سے اوپر جا کے لٹک جاتی ہیں جب تک کہ درود ساتھ نہ ہو۔ سبحان اللہ، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، میرے پیغمبر پر اربوں کھربوں پدموں رحمتیں نازل ہوں۔ ہمیشہ کہا کرو، مختصر تو کر سکتے ہو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود، اپنے پیغمبر پر درود پڑھا کرو۔ دعا میں بھی یہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری دعا سے پہلے اور بعد میں اگر درود نہ ہو وہ دعا لٹک جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا پڑھے، اسم اعظم بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ اس میں ہے، اور پھر جناب درود شریف بھی پڑھیں، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ اور عاجزی، دعا کہتے ہیں عاجزی کو، عاجزی کے ساتھ کرے، ایسا نہ ہو تمہارے خیالات کہیں اور ہے، بس یہاں داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہو، اس طرح کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، ایسے دعا ہوتی، دعا عاجزی سے، اللہ کے سامنے ہو، عاجزی کرو۔ جب صحیح عاجزی کرو گے تو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ جو بنانے والا اللہ ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، تمہیں معذور پیدا کر دے، تمہیں بہرا پیدا کر دے، تمہیں لنگڑا پیدا کر دے، مرضی تو اس کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تصویر تمہاری بناتا ہے، شکل و صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ماں کے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی زبردست اور حکمت والا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز جو زبردست ہے، حکیم حکمت رکھنے والا ہے۔ کوئی کسی کو غریب بناتا ہے بھی اس میں حکمت ہے خدا کی، کسی کو امیر بناتا ہے بھی اس میں حکمت ہے، کسی کو گورا بناتا ہے بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے، کسی کو کالا بناتا ہے بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں کو اس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا بھی اس میں حکمت ہے۔ دل تو کرتا ہے نبی کے دور میں پیدا ہوتے، ہم بھی صحابی ہوتے، خدا نہ خواستہ ہم حضور کے زمانے پیدا ہوتے، یہ وہ کہتے ہیں نا پھدی اور پھدی کا شوربہ، یہ شکل اور نبی پاک کی زیارت، اللہ اکبر۔ ان کو تو اللہ فرماتے ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کو اللہ نے چن چن کے پیدا کیا حضور کے دور کے لیے کہ ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لی۔ آج ایک فرقہ والا بھونکتا رہتا ہے، بکواس کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، وہ تو عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اپنے پیغمبر کے لیے چن لیا ہے، ابو بکر کو چنا، عمر کو چنا، عثمان کو چنا، علی کو چنا، حسن حسین کو چنا، معاویہ کو چنا، یہ سارے صحابہ کرام کو 1,44,000 پیغمبر کو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی میت اور صحابیت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب کردہ لوگوں پر تم اعتراض کرتے ہو، اپنے لیے جہنم قرار دیتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آیات کریمہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت، رسالت پر اور قرآن کریم کی حقانیت پر صحیح معنوں میں عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔